ربیع الاول ہجرت مدینہ اور صحابہ کرام کے ایمان افروز واقعات تعارف اسلامی تقویم کے مہینوں میں ربیع الاول کا مہینہ خاص روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں متعدد واقعات اور یادگار لمحات وقوع پذیر ہوئے جو امت مسلمہ کے لیے رہنمائی اور جذب ایمان کا باعث بنے، خصوصاً ہجرت مدینہ اور اس کے گرد گھومنے والے واقعات صحابہ کرام کے بلند پایا ایمان اور قربانیوں کی ایسی داستانیں ہیں جو آج بھی ہر مومن کے دل کو مضبوطی اور امید دیتی ہیں۔ اس مضمون میں ہم ربیع الاول کے تاریخی پس منظر، ہجرت مدینہ کے مشکل و دلنشین مناظر اور صحابہ کرام کے چند ایمان افروز واقعات کا جامع اور بامحبت بیان کریں گے۔ مضمون کا انداز افہام و تفہیم کے ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ قرآن اس سے سبق، تاریخ اور روحانی ترغیب دونوں حاصل کریں۔ ربیع الاول کی تاریخی اہمیت۔ ربیع الاول اسلامی مہینوں میں تیسرا مہینہ ہے اور اس کے کئی واقعات امت مسلمہ کی تاریخ میں نمایاں ہیں۔ اس ماہ کی مناسبت سے لوگ سن نبوی مدنی تحریک اور صحابہ کرام کے اخلاق و اعمال پر غور کرتے ہیں، اگرچہ علماء تاریخ میں اختلاف اقوال ہو سکتا ہے کہ کن واقعات کی تاریخ کس مہینے میں پڑی، مگر عمومی روایت میں ربیع الاول کو ہجرت مدینہ کے حوالے سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ وہ دور جس میں دین اسلام نے ایک معاشرتی اور سیاسی صورت اختیار کی اور ایک نئی قوم کی بنیاد رکھی گئی۔ ہجرت مدینہ اس منظر اور تیاری مکہ مکرمہ میں ظلم، ستائش اور تبلیغ کے راستے میں رکاوٹیں بڑھتی گئیں۔ کفار مکہ نے نبی کریم اور آپ کے صحابہ کو تنگ کرنا شروع کیا، معاشی بائیکاٹ، اجتماعی اذیتیں اور جان و مال کی ہمدردی کم ہوتی گئی۔ ان حالات میں مدینہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا کہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کو مدینہ کی دعوت دی۔ وہاں کے لوگوں، جنہیں بعد ازاں انصار کہا گیا، نے نبی کو قیام کی پیشکش کی، تحفظ کا وعدہ کیا اور ایک نیا سماجی نظام اپنانے کی تیاری ظاہر کی۔ مدینہ آنے کی صورت میں امن اور اسلامی اصولوں کے نفاذ کی قابل عمل صورت نظر آتی تھی۔ ہجرت ایک مشکل فیصلہ تھا۔ گھر، رشتہ، دولت، روایات سب چھوڑ کر ایک نئی جماعت کی تشکیل، مگر نبی اور آپ کے مخلص صحابہ نے حق کی راہ پر چلنے کا انتخاب کیا اور ہجرت کا سنہری راستہ اختیار کیا۔ سفر ہجرت اور غیر لمبے حکمت۔ ہجرت محض جسمانی سفر نہیں تھا بلکہ حکمت، چالاکی اور ایمان کا امتزاج تھا۔ نبی اور آپ کے رفاق خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک رات مخفی طور پر مکہ چھوڑا۔ راستے میں بہت سی مشکلات آئیں، دشمنوں کی تلاش، راستے کا طویل ہونا، خوراک و پناہ کا بندوبست اور سب سے بڑھ کر داخلی اضطراب، مگر ان سب معاملات میں نبی کی حکمت عملی اور صحابہ کے جذبے نے ہر مشکل کو آسان کر دیا۔ غار ثور کا واقعہ۔ ہجرت کے دوران نبی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں پناہ لینے کے لیے رکے۔ دشمنوں نے دونوں کی تلاش کی مگر غار کی داہنی جانب ایک مخصوص جگہ تھی جہاں تک پہنچنا دشوار تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس غار کے ماؤسوں اور ایک مکھی یا کسی پودے نے قدرتی طور پر دروازے پر پردہ ڈال دیا، جس نے تلاش کرنے والوں کو یہ محسوس ہونے دیا کہ یہاں کوئی جا کر نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک داستان کے مطابق غار کے باہر ایک پتھر پر کبوتروں کا گھونسلہ تھا، جس نے تلاش کرنے والوں کو مشتبہ کیا کہ یہاں کوئی گزرا ہی نہیں۔ یہ سادگی اور قدرتی نعمتوں کے ذریعے ایک الہی حفاظت کا نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفا اور قربانی۔ اس سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفاداری اور قربانی مثالی ہے۔ انہوں نے اپنی دولت اور آرام کو پس پشت لام کر نبی کے ساتھ ہجرت کراستی میں خطرات کے باوجود اپنے نبی کا ہر خواب و خواہش پورا کیا اور اپنے ایمان کے ذریعے دکھایا کہ اصحاب نبوت میں سرن فخر ایمان و اخلاص حیان کی خدمت اور تحمل تاریخ میں ہر مومن کے لیے مثال بنی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار۔ جتن امن تک پہنچنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بے مثال قربانی دی۔ انہوں نے نبی کے بستر پر لیٹ کر اب کی جگہ لی تاکہ دشمنین یہ سمجھیں کہ نبی مکرم بدستور اپنے گھر میں ہیں۔ اس عمل نے رسول اللہ کی حفاظت کو ممکن بنایا اور حضرت علی کی شجاعت و وفا کا روشن باب قائم کامدیاں کی طرف آمد۔ قبا مسجد اور مدنی سماجی نظم۔ ہجرت کے بعد جب نبی مدینہ پہنچے تو اپنے قبا میں ایک چھوٹی مسجد تعمیر کرائی۔ یہ مسجد اسلام میں تعلق عبادت اور معاشرت کے سنگم کی تصویر بنبا۔ مسجد میں نماز مسنون ادا کرنے کی روایت آج تک جاری ہے اور یہ ایک علامت ہے کہ اسلام زیادہ تر سماجی تنظیم اور برادری کے قیام کے معنی رکھتا ہے۔ مدینہ میں ذرائع معاش، بھائی چارہ اور
उखुवत का नया ढांचा कायम हवा महाजिर मक्का से हिजरत करने वालों और अंसार मदीना के बाशिंदे के दरमियान भाईचारे के मुआहदे ने एक आदिलाना समाज की बुनियाद रुकिया मुआहदे तकसीम और मुश्तरका जिम्मेदारियों ने इस्लाम को एक ज़बरदस्त मुआशरती तहरीक बनाया जो सिर्फ एक दैन इबादत न रहकर एक जिंदा कौम के तौर पर उभरी। सहाब किराम के ईमान अफरोज़ वाक़यात हिजरत के इस वक्त में सहाब किराम ने मुतअद्दिद ऐसे अमाल और वाक़यात दिखाए जो आज भी दिलों को गरमाते आउज़ल में चंद नुमाया और रूह अफ़ज़ा वाक़यात का जिक्र है। एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की इस्तिक़ामत। हज़रत बिलाल अफ़रीकी ग़ुलाम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और मुस्तरिब हालात में सख्त अज़ियतों का सामना किया मगर उनका ईमान कमज़ोर न हुआ। उनकी आवाज़ अज़ान में जब मदीना की फ़ज़ाओं में गूंजी तो मुसलमान जमात के लिए एक नई क़ुव्वत और तहरीक का सबब बनी। बिलाल के अज़्म ने दिखाया कि ईमान किसी भी समाजी या जिस्मानी पस्ती से बालातर होता है। 2 हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की तलाश। हक़ सलमान फ़ारसी ने सच की तलाश में तवील सफ़र किया, मुख्तलिफ मज़ाहिब में रहकर तजर्बात हासिल किए और आखिरकार इस्लाम तक पहुँचा। उनकी दास्तान ये सिखाती है कि हक़ की तलाश में जिदोजहद और सब्र इंसान को मंजिल तक पहुँचाते हैं। सलमान की दानाई ने मदीना में मुसलमानों के लिए इल्मी और हिकमत भरा किरदार अदा किया। 3 हज़रत सुहैब रूमी और सखावत सहाबा में से हज़रत सुहैब रूमी ने अपनी दौलत और वसाइल अल्लाह के रास्ते में खर्च के हिजरत के वक्त उन्होंने अपनी रकम और सरमाया कुर्बान किया ताकि मुहाजिरीन और मुसाफिरों को सहूलत मिले। उनकी सखावत इसार और तवक्कल नमूना है जो मुआशरती मजबूती में मददगार साबित हुए। 4 हज़रत साद बिन मआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत। साद बिन मआज़ ने जंगों और मसाइल में बसीरत और इंसाफ का मुज़ाहरा किया। उनकी शुजाअत और फैसला कुन किरदार ने मदीना की क़बाइल के दरमियान इस्तेहकाम पैदा किया और इस्लाम की सरबराही को तक़वियत दी। 5 दीगर सहाब किराम के वाक़यात। सहाबा कसीर तादाद में ऐसे वाक़यात पेश करते हैं जिनसे ईमान की जीत और अल्लाह पर भरोसे की क़ुव्वत मालूम होती है। किसी ने दौलत व मकाम कुर्बान किए, किसी ने घर अच्छा समाजी दर्जा तवील मसाइब के एवज़ छोड़ दिया तो किसी ने महज एक दुआ सब्र आ शहादत के ज़रिए अजीम सबक दाइन। तमाम वाक़यात का मुश्तरक पैगाम यही है कि ईमान में साबित कदमी, कुर्बानी और सब्र ही उम्मत मुस्लिमा की हकीकी क़ुव्वत है। हिजरत के बाद की ग़ज़वात और सहाबा का किरदार। अगरचे मशहूर ग़ज़वात जैसे बदर, अहद, ग़ज़ो खंदक मख़सूस महीनों में वाक़े हुईं और हर जंग की तारीख़ अलग है, मगर हिजरत के बाद जो ग़ज़वात आईं उनमें सहाब किराम ने शानदार बहादुरी, हिकमत और इख़लाक़ी शुजाअत का मुज़ाहरा किया। उन जंगों में सहाब किराम का ईमान दुश्मन इस्लाम के खौफ को भगाने के लिए काफ़ी था। वो मैदान में न सिर्फ बहादुरी दिखाते बल्कि बाद अज़ जंग इंसाफ कैदियों के साथ इंसानी सलूक और जंगी अख़लाक़ियात का भी भरपूर ख्याल रखते थे। दान अमल में ईमान का अमली इजहार। सहाबा की बहादुरी महज कुतबाजू तक महदूद नहीं थी, उनके अमाल में अख़लाक़, रहम, इंसाफ और शुक्र इलाही का इजहार भी शामिल था। जंग के बाद कैदियों, ज़ख्मियों और आम लोगों के साथ नरम सलूक का तरीक़ा अपनाना इस्लाम की समाजी तालीमात का अमली अक्स था। हिजरत और सहाबा के वाक़यात से असबाक़। हिजरत और सहाबा के ईमान अफरोज़ वाक़यात हमें चंद अमली और रूहानी असबाक़ देते हैं। 1 तवक्कल और हिकमत का इम्तिज़ाज। नबी और सहाबा ने हर कदम पर हिकमत और मनसूबा बंदी के साथ तवक्कल भी रखा। 2 कुर्बानी की अहमियत। मादी व नफसी कुर्बानियाँ ईमान के इस्तेहकाम का मूजिब बने। 3 इज्तिमाई ज़िम्मेदारी। मुहाजिरीन और अंसार ने अपने फ़राइज़ बाँटकर एक मज़बूत समाजी ढांचा कायम किया। 4 सब्र व इस्तिक़लाल। मुश्किलात में सब्र ने ईमान को मज़बूत किया और मुआशरे को महफूज बनाया। 5 इख़लाक़ी रवैया। जंग व जदल में भी इख़लाक़ी हुदूद का ख्याल रखा गया जो एक अजीम दर्स है। नतीजा रबीउल अव्वल में रूनुमा होने वाले वाक़यात खुसूसन हिजरत मदीना और सहाब किराम की कुर्बानियाँ उम्मत मुस्लिमा के लिए दायमी रहनुमाई का ज़रिया हैं। ये वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि ईमान सिर्फ अक़ीदा नहीं बल्कि अमल, कुर्बानी और हिकमत का भी मजमुआ है। हिजरत की दास्तान में हमें एक नई कौम की पैदाइश, मुनज़्ज़म समाज की तश्कील और ईमान की रोशन मिसालें मिलती हैं जो आज के दौर में भी हमारी रहनुमाई करती हैं। आज जब हम रबीउल अव्वल का जिक्र करते हैं तो हमें सिर्फ तारीख़ी हक़ाइक़ याद रखने की ज़रूरत नहीं बल्कि इन वाक़यात की रोशनी में अपने किरदार, ईमान और इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों का भी असर नो जायज़ा लेना चाहिए। सहाब किराम की मिसालें हमें सिखाती हैं कि सच्चा ईमान इसी वक्त ज़िंदा रहता है जब वो अमल, कुर्बानी और मोहब्बत में ढलता है। अल्लाह हमें इसी रास्ते पर
ثابت قدم رکھے اور صحاب کرام کی سمت کو سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مضمون میں تاریخی واقعات کے عمومی حوالہ جات بیان کیے گئے ہیں۔ تاریخی تفصیلات اور مخصوص تاریخوں میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں جن کا مطالعہ کتب تاریخ اور سورۃ النبی سے کیا جا سکتا ہے۔ ربیع الاول میں ہجرت مدینہ، ایمان افروز غزوات اور صحاب کرام کے واقعات۔ مقدمہ اسلامی قمری سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول ماضی اسلامی میں بے شمار اہم موقعوں اور یادگار واقعات کا مہینہ رہا ہے۔ اس مہینے کو مسلمانوں کے دل و دماغ میں ایک خصوصی مقام حاصل ہے کیونکہ کئی اہم تاریخی واقعات اسی موسم سال کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، خصوصاً ہجرت مدینہ حضور نامدار کے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات اور صحابہ کرام کی تابناک اور ایمان افروز دلراحزل میں ہم ربیع الاول کے تناظر میں ہجرت مدینہ کے واقعات اسی دور کی کچھ غزوات، مسلح مہمات کے پہلو اور صحاب کرام کے ایسے واقعات بیان کریں گے جو ایمان و یقین کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ جہاں تاریخ اور روایات میں اختلاف ہو وہاں ہم روایات کا حوالہ دیتے ہوئے احتیاط سے بیان کریں گے۔ ہجرت مدینہ پس منظر اور ضرورت۔ مکہ مکرمہ میں پہلی اسلامی جماعت کے خلاف مخالفت اور ظلم و ستم بڑھتے چلے گی۔ مسلم نوجوانوں، مرد و خواتین اور مخصوص خاندانوں پر غیر معمولی دباؤ اور اذیتیں ڈالی گئیں۔ اجتماعی طور پر امن و امان کا فقدان تبلیغ حق میں خلل اور مسلسل جان کا خطرہ باعث بنے کہ نبی اکرم اور آپ کے اصحاب نے نقل مکانی کے بارے میں سوچا۔ ہجرت کی حکمت عملی صبر و تدبر اور حکمت عملی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کوئی جذباتی یا عجلت میں کیا گیا قدم نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم اور حالات کی مجبوری کا نتیجہ تھا جس کا مقصد دین اسلام کے لیے محفوظ بنیادیں قائم کرنا تھا۔ ہجرت کی منصوبہ بندی اور رازداری۔ ہجرت کا منصوبہ انتہائی خفیہ طریقے سے بنایا گیا۔ دشمن کے قریب نگرانی کے باوجود رسول اکرم نے ہر ممکن احتیاط کا جس وقت ہجرت کا فیصلہ حتمی ہوا تو اپنے گھر کا انتظام اس طرز پر کیا کہ دلچسپی رکھنے والوں کو معلوم نہ ہو۔ چند مطمئن اور قابل بھروسہ افراد کو اس منصوبے کی خبر دی گئی۔ سب سے اہم معاون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے ہر مرحلے میں نبی کا ساتھ دیا۔ ہجرت کے دوران کی جانے والی چالاکیوں اور آزمودہ فیصلوں میں سب سے مشہور واقعہ غار ثور میں قیام ہے جہاں نبی اور حضرت ابو بکر نے کچھ وقت ٹھہر کر دشمن کی تلاش سے بچاؤ اختیار کیا۔ اسی واقعے میں اللہ کی مداخلت کے روشن نشانات بھی پیش آئے۔ چھپنے کے دوران ایک مکڑی نے غار کے دہانے پر اپنا جالا بنا دیا اور ایک کبوتر نے اس کی آنکھ کے قریب آ کر بیٹھا جس نے دیکھنے والوں کو یہاں پر موجود کسی کے ہونے کا احتمال کم کر دا قابلت و قربانی۔ حضرت ابو بکر کی بے مثال شجاعت۔ ہجرت کے اس راستے میں حضرت ابو بکر نے جو قربانی اور بے خوفی دکھائی وہ ایک مثالی جذبہ ہے۔ انہوں نے نہ صرف خود گھٹنوں کے زخم اور مشقت برداشت کی بلکہ اپنے مال و مقام کو بھی قربان کر دیا۔ جب مکہ والوں نے ان دونوں کی تلاش کی تو ابو بکر نے ہر مشکل میں نبی کا سہارا بنے رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ ان کے الفاظ اور عمل نے ثابت کیا کہ ایمان محض زبان کی بات نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ ان کی شجاعت اور سکوت ایمان کا تذکرہ ہر مسلم کے لیے سبق ہے۔ قومی و سماجی بنیادیں۔ مدینہ میں استقبال مہاجرین اور مسجد قبا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ۔ اس وقت یثرب کے باشندوں جنہیں بعد میں انصار کہا گیا نے مہاجرین کا ایسا استقبال کیا جو شرافت، سخاوت اور بھائی چارے کی لازوال مثال بنا۔ انصار نے اپنے گھر، کھیت اور وسائل مہاجرین کے لیے وقف کر دیے اور حضرت رسول نے بین المذاہب اور بین القبیلوی مفاہمت کے نئے اصول قائم کیے جن سے اسلامی معاشرتی نظام کی بنیاد مضبوط ہو۔ مسجد قبا کا قیام بھی اسی دور کا ایک واقعہ ہے۔ جب نبی قبا کے مقام پر ٹھہرے تو انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے بعد میں اسلامی تاریخ میں بڑا روحانی مقام حاصل ہوا۔ قبا میں قیام اور مسجد کی تعمیر نے ایک ایسا نمونہ دیا جس میں عبادت، معاشرتی اعلان اور تربیت کے جزو شامل تھے۔ روایات کے مطابق مسجد قبا کی فضیلت کا تذکرہ ملتا ہے۔ تاریخوں میں اس واقعہ کو ربیع الاول منون کیے جانے کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض روایات اسی ماہ کے ساتھ منسوب کرتی ہے۔ صحاب کرام کے ایمان افروز واقعات۔ ہجرت کے دوران اور اس کے بعد صحاب کرام نے ایسے شاندار واقعات رقم کیے جو آج بھی ایمان و استقامت کی روشن مثال ہیں۔ چند نمایاں واقعات درج ذیل ہیں۔
حضرت علی کا خود نظر جانی جب دشمنین قریش نے نبی کے گھر میں تلاش کے لیے رات کے وقت دروازے توڑنے کا منصوبہ بنایا تو حضور اکرم نے اپنے گھر کے قریب ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے اسلام کی بقا کو ممکن بنایا۔ حضرت علی نے نبی کے بیت پر جا کر سو گئے تاکہ دشمن سمجھی حضور ادھر موجود نہیں۔ اس عمل کو اسی وقت ایک عظیم ایمان افروز قربانی اور دیانتداری کا اظہار سمجھا گیا۔ علی کی یہ بہادری اس بات کی مثال ہے کہ سچے ایمان والوں میں خود قربانی و اثار کا جذبہ ہوتا ہے جو ہر خطرے کو مات دے دیتا۔ حضرت بلال اور اذان ایمان مکہ کے ظلم و ستم میں حضرت بلال ایک نمایاں مثال ہیں۔ ظلم و ستم کے باوجود انہوں نے اللہ اور رسول کے لیے ثبات قدم دکھایا۔ ہجرت کے بعد جب وہ آزاد ہوئے تو ان کی اذان نے ہر صبح و شام مدینہ اور بعد ازاں عالم اسلام میں اللہ کی طرف بلانے کا اعلان بنایا۔ بلال کا صبر اور ان کی آواز نے مسلمانوں میں امید اور عزم جگایا۔ خواتین صحابہ کی بہادری اور خدمت ہجرت اور بعد کے دنوں میں خواتین نے بھی بے پناہ قربانیاں دیں جن میں حضرت عائشہ، حضرت سلمہ اور دیگر خواتین کا کردار خصوصاً خدمات طب و انتظامی اور ہمدردی میں نمایاں رہا۔ بعض خواتین نے زخمی مجاہدین کی تیمارداری کی، غلے اور کپڑے تقسیم کیے اور گھروں میں اتنی محنت کی کہ جنگ کے دوران بھی مسلم فوجوں کو پیچھے سے مضبوط سہارا ملتا رہا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایمان و خدمت میں مرد و خواتین دونوں کا حصہ برابر تھا۔ صحابہ کے ایمان کے امتحانات اور ان کا مقابلہ ہجرت کے بعد مسلمان متعدد آزمائشوں سے گزرے۔ غربت، طلاق وطن، قبیلتی دشمنیاں اور کئی بار مسلح تصادم، ہر آزمائش میں صحابہ نے صبر، اخلاق اور استقامت گے کچے نے اپنی جانیں نچھاور کی، دوسروں نے اپنا مال و اولادہ قربان کیا۔ ایسے حالات میں ہر فرد نے اپنے حصے کا فریضہ ادا کا، چاہے وہ باشد محمد کا فوجی کارندہ ہو یا مدینہ کا عام باشندہ۔ وہ لمحات تھے جب ایمان کو آزمائش ملی اور وہی ایمان کھرا ثابت ہوا جس نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کا۔ غزوات، ایمان و حکمت کے امتزاج کی مثالیں۔ ربیع الاول کے مہینہ کو بعض مکاتیب میں ہجرت کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے چند مسلح مہمات اور دفاعی کارروائیوں کا بھی ذکر آتا ہے، تاریخی طور پر بڑی غزوات بدر، احد، خندق وغیرہ۔ مخصوص مہینوں سے متعلق ہیں اور ان کی تاریخیں بعض اوقات مختلف روایتوں میں آتی ہیں۔ یہاں ہم ان غزوات کے عمومی درس اور صحابہ کی بہادری کے پہلوؤں کا خلاصہ دیں گے۔ غزوہ بدر۔ درس، ایمان اور اللہ پر توکل۔ بدر ایمان اور توکل کا امتحان تھا۔ کمتر تعداد مگر بے حد پرخطر حالات میں مسلمانوں نے اپنی نیت، حکمت عملی اور اللہ کے مدد پر یقین کی بنا پر بے مثال فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں صحابہ کرام نے دکھایا کہ ایمان، نظم اور حکمت مل کر کیسے ناممکنات کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ نوٹ: بدر ارخ طور پر رمضان اشعبان کے اطراف میں واقع ہوئی روایات میں ہے، اس کا ذکر یہاں بطور عبرت پیش کیا جا رہا ہے۔ غزوہ احد، صبر، اصلاح اور قوم کی تربیت۔ احد میں مسلمانوں کو ایک سخت سبق ملا۔ جب فوجی حکمت عملی سے انحراف ہوا تو نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس جنگ کے بعد صحابہ کرام نے اپنی خامیوں کو تسلیم کیا، اصلاح کی راہ اپنائی اور دوبارہ مضبوط ہوئے۔ یہ واقعہ قوم کی تربیت اور اصلاح کا سبق دیتا ہے کہ مشکل وقت میں صدق، نیت اور اصلاح سے ہی بہتری آتی ہے۔ غزوہ خندق، اتحاد، حکمت اور مشترکہ جدوجہد۔ خندق احزاب کی جنگ میں دشمنوں کے مقابلے میں متحد ہو کر دفاع کرنا پڑا۔ اس جنگ میں مدینہ کے مختلف قبیلے، مہاجرین اور انصار نے باہمی ہم آہنگی سے دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ خندق میں حکمت، منصوبہ بندی اور مشترکہ عزم نے نمایاں کامیابی دلائی، ایک ایسا سبق جو ہر دور میں بروقت اتحاد کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ربیع الاول کے روحانی و اخلاقی نتائج۔ ربیع الاول میں رونما ہونے والے یہ واقعات صرف تاریخی یادداشت نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی طور پر ہمارے لیے مفید اسباق ہیں۔ ایک، یقین اور توکل۔ جسمانی حالات چاہے کتنے بھی مایوس کن ہوں، اللہ پر یقین اور حکمت کے ساتھ عمل فتح کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ دو، قربانی اور ایثار۔ صحابہ کرام کی قربانیاں بتاتی ہیں کہ سچی کامیابی کے لیے ذاتی مفادات کی قربانی مطلوب ہے۔ تین، اتحاد اور بھائی چارہ۔ مہاجرین و انصار کا میل ہمیں سکھاتا ہے کہ فرقہ وارانہ دراڑوں کو پر کرنے کے لیے یکجہتی لازمی ہے۔ چار، حکمت عملی اور صبر۔ مشکل حالات میں جلد بازی سے بہتر حکمت عملی اور صبر ہے۔ ہجرت اس کی عملی مثال ہے۔ پانچ، خواتین و مردوں کی مشترکہ کوشش۔ ہر قوت اور ہنر کا احترام اور استعمال معاشرتی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ۔
ربیع الاول کا مہینہ تارخ اسلام کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ ہجرت مدینہ، مسجد قبا کا قیام، صحاب کرام کے ایمان افروز واقعات اور اللہ کے راستے میں ان کی قربانیاں، یہ سب ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات کو محض یاد رکھنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان سے سبق سیکھ کر اپنے روزمرہ کے اعمال میں صبر، اصرار، اتحاد اور حکمت کی روش اختیار کر۔ ہجرت ہمیں بتاتی ہے کہ جب حالات ناموافق ہوں تو حکمت اور اللہ پر توکل کے ساتھ آگے بڑھنا ضروری ہے۔ صحاب کرام کے قصے ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان صرف لفظ نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ آخر میں دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں ان عظیم شخصیات اور واقعات سے اخلاقی ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے اعمال میں استقامت و اخلاص پیدا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو ڈیلوان اسلوب کے مطابق مزید مختصر خلاصہ ویڈیو اسکرپٹ کے عین مطابق اردو متن فارمیٹ شدہ واقعی طور پر بھی بنا کر دے دوں۔ بتائیے آپ کون سا فارمیٹ پسند کریں گے؟